السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، عظمت، بڑائی، کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکت ہے. بے شمار انگنت درود و سلام ہوں امام کائنات، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا و التجا ہے. اللہ رب العزت مجھ بندہ ناچیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات صحیح صحیح بیان کر سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی رحمت کی محتاج ہے. ایک لمحہ بھی اللہ کی ساری مخلوق ایک لمحہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس کائنات کا وجود، اس کا باقی رہنا، اس کا درست چلنا، سورج چاند ستاروں کا مقررہ وقت پر آنا جانا، دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، کائنات میں جتنے تغیرات اور تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج تھے، اللہ کی رحمت کے سوالی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں یہ بیان کرتے تھے کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی میں نہیں گزار سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں
یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رحمتک ارجو، اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں، رحمتک ارجو، تیری رحمت ہی کا میں امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے تو اپنے حال کے اپنے آپ کے سپرد نہ کر دینا کہ تو جانے تیرا کام جانے، نہ ایک لمحے برابر بھی میں، لمحے بھر بھی میں تیری رحمت کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، رحمتک ارجو، میں بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے آپ کے میرے نفس کے سپرد نہ کر دینا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے میرے پروردگار تو ہی میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما، لا الہ الا انت، اے میرے پروردگار میرا یہ عقیدہ ہے اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں اور اظہار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، لمحے لمحے قدم قدم اور زندگی کے تمام معاملات کے اندر، جمیع معاملات میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ جنت کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، کوئی بندہ اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا، ہاں اللہ کی رحمت انسان کے نیک اعمال کے سبب ہوتی ہے، لیکن بہرحال جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اپنے عمل کے بل بوتے پر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کے ذہن میں ایک بات آئی، سوال کر دیا، اے اللہ کے محبوب آپ کے تو غلطیاں ہی نہیں ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو تو اللہ نے پاک باز بنایا، پاک بنایا، معصوم بنایا، آپ کے تو نیک اعمال ہی ہیں۔ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ رب العزت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رحمت والی چادر کے اندر نہ لپیٹ لے، اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے بھی اپنی رحمت والی چادر کے اندر لپیٹ کر کے جنت میں بھیجے گا، میں بھی اللہ کی رحمت کی بدولت ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت جس کو مل جائے، اللہ اکبر، کیا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ کی رحمت میسر آ جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں کس طرح مل سکتی ہے، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت کے کون سے اعمال ہیں جو موجب ہیں اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہیں، کن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیا ان کے اوصاف ہوتے ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، کیا ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ وہ خوش نصیب کہ جن کے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرما دی، اور ایسے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ وہ اعمال کرنے سے اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے، ان اعمال سے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی دعا میسر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر بندہ وہ اعمال کرے تو اللہ رب العزت کی رحمت بندے پر آتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی دعا کا بندہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ بیٹھیے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید
اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ پہلی بات کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سورۃ الاعراف 9واں سپارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار اعلان کرتے ہیں، جگہ جگہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا اللہ کا کلام، اللہ کی یہ وسیع رحمت کن کو ملے گی؟ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا، فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے میں ضروری قرار دیتا ہوں، ان پر اپنی رحمت کو میں ضروری کر دیتا ہوں۔ لکھ دی ہے میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے کہ ضرور بھی ضرور میری رحمت کے مستحق وہ لوگ بنیں گے۔ کون سے لوگ؟ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، الذین یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو میری نافرمانی سے بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حرام کاموں سے رب نے جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، حرام کاری سے باز آ جاتے ہیں، رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ان کے لیے ہے۔ نافرمانوں کے لیے، باغیوں اور طاغیوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو حرام سے بچتے ہیں، جو رب کی منہیات سے بچتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ کی رحمت ہم پہ ہو، تو صرف اللہ کی رحمت کی بندہ آرزو اور تمنا دل میں لے کر کے نہ بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ میری رحمت ہے بہت وسیع، لیکن یاد رکھو ہوگی ان لوگوں پر الذین یتقون، جو تقوی والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو میری منہیات سے اور حرام باتوں اور کاموں سے بچنے والے ہوں گے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی الذین یتقون ویؤتون الزکاة، ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہوگی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، فرضی صدقہ بھی کرتے ہیں، نفلی بھی کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں، میری رحمت ان لوگوں پر ہوگی۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمائی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو میری آیتوں پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، میری آیتوں کو، قرآن کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا الذین یتبعون الرسول، میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی اتباع، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں متبع سنت بنا دے، اللہ ہمیں متبع حدیث بنا دے۔ تو اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، معاملہ شکل کا ہو، لباس کا ہو، وضع قطع کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، گھر کے اندر ہوں، گھر سے باہر ہوں، جمیع معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بچائے، جن کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کا غضب، اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے وہ لوگ مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ رب کی رحمت سے دور، بلکہ اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے، آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر کیا ہو؟ کتا ہو، جس گھر کے اندر جانور کی تصویر ہو، جس جانور کے اندر گھنٹی، یعنی جو پرانے زمانہ میں جانوروں کے گلوں کے اندر گھڑیال ڈالے جاتے تھے، اس سے میوزک، موسیقی، گانے بجانے کے آلات جس گھر کے اندر ہیں اور گانا بجتا ہے، موسیقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین عمل جس گھر کے اندر ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اللہ کی رحمت کیا نازل ہوگی اس گھر پر، ان گھر والوں پر، اس گھر پر تو رب کی رحمت والے فرشتے بھی نہیں آتے اس گھر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اعمال ہم ایسے کریں جو رب کی رحمت کو روک دینے والے ہیں، اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اور امید رکھ کے بیٹھیں اللہ کی رحمت کی۔ اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہر بندے کی جیب کے اندر موبائل، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، شاید 100 میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گانا، موسیقی اور پتہ نہیں غلاظت، پتہ نہیں کیا کچھ، اس موبائل کی جتنی میموری ہے ساری اس گن سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گانا سنتا ہے قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور گانا سننے سے بندے کے دل میں نفاق ایسے آتا ہے، آپ نے فرمایا جس طرح کہ دانہ زمین میں ڈال دو اور تراوٹ پہنچے تو فوراً وہ دانہ اگ آتا ہے، گانا سننے سے فوراً بندے کے دل میں نفاق ایسے اگ آتا ہے۔ اور یہی وجوہات ہے، نمازوں کے اندر سستی اور غفلت ہے، نمازوں کے اندر سستی اور غفلت، یہ ساری اثرات ہیں نفاق کے۔ نفاق آتا ہے دل کے اندر اور عمل میں کوتاہی اور غفلت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سستی اور غفلت دور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ اعمال کون سے ہیں جن سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز والی جگہ پہ، جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور دعا کیا ہوتی ہے ذرا سنیے، حدیث، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، بے شک اللہ کے فرشتے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کتنے، حدیث میں نہیں بتائی گئی، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، تم میں سے ہر اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلی، جب تک کہ وہ نماز ادا کر کے نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے،
جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں پہنچاتا، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعا 3 دعائیں فرشتے کرتے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہوتی ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی بخشش کی دعا کون کریں؟ فرشتے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری دعا اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور تیسری دعا فرشتے کرتے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ 3 دعائیں فرشتے کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بنیں اور اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے جی؟ نماز کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھ جائیں، چلے 2-4 منٹ ہی بندہ بیٹھ جائے۔ ہماری تو یہ روٹین ہے کہ امام سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف بعد میں چہرہ کرتا ہے اور ہم ماشاءاللہ جوتی پہن کے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف نماز فرض نہیں، باقی جن کو سنن اور نوافل کہتے ہیں، ان کی اہمیت قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے مومن مسلمان جس بندے کے حق میں اللہ چاہے گا فضل و کرم کرنا چاہے گا، اپنی رحمت کرنا چاہے گا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی تو نمازیں کم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو انظروا الی عبدی هل له من تطوع، دیکھو اس کا نام اعمال چیک کرو، کیا اس کے نوافل ہیں، اس کی کوئی سنتیں ہیں، نوافل ہیں؟ فرشتے کہیں گے ہیں، اگر پڑھی ہوں گی تو ہوں گی نا، تو پڑھی ہوں گی اگر نام اعمال میں درج، تو فرشتے کہیں گے ہاں اللہ اس کی کچھ نوافل ہیں۔ اللہ فرمائیں گے چلو کوئی نہیں، اس کے نوافل بھی فرضوں کی جگہ پہ پورے کر دو۔ اس وقت اہمیت کا پتہ چلے گا جب ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بندے کو ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے اعمال جن سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایسے اعمال جن کے کرنے والوں کے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت العالمین پیغمبر نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العزت جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم پر مہربانی کرے، شفقت کرے، رحم کا معاملہ کرے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ارحموا من فی الارض، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے جس پر بھی تم رحم کر سکتے ہو، ترس کھا سکتے ہو، اس پر کرو۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں اللہ کی قسم، ہم تو اپنے مسلمانوں پر ترس نہیں کھاتے، رحم نہیں آتا ہمیں، اپنے رشتہ داروں پر رحم نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں پر ترس نہیں آتا، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ آپ نے سنا نہیں پچھلے دنوں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جن کے پاس موبائل ہیں خبریں سنتے رہتے ہیں، سیالکوٹ میں کتنا اندوہناک سفاکیت سے بھرا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون کو 5 بندوں نے مل کر کے قتل کیا۔ اور کس نے قتل کیا؟ خالہ بھی ساتھ شامل ہے، قتل کرنے میں خالہ شامل ہے۔ مارنے کے بعد اس کے 5 ٹکڑے کیے، الگ الگ جگہوں پہ پھینکے، اور وہ مقتولہ جو خاتون ہے ایک بچے کی ماں ہے اور دوسرا بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، اور قتل کرنے والی خالہ اللہ اکبر اپنی بہو کو قتل کر رہی ہے، کروا رہی ہے۔ جب یہ کیفیت و حالت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہم پر کیسے آئے گی؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، شقاوت آ چکی ہے کہ ہمیں دوسروں پر رحم آتا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر جانور کے اوپر تم ترس کھاتے ہو، رحم کھاتے ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت کے نزول کی ایک سبب ہے۔
آپ نے فرمایا جب تم حلال جانور کو ذبح کرنے لگتے ہو تو چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، اگر چھری تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی، تیز چھری ہوگی تو جانور کا گلا جلدی سے کٹ جائے گا، اس کو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ تم ایسا عمل کرو گے، اس سے بھی اللہ رب العزت تم پر مہربانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العزت جو عرش پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث اور دوسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلا وایقظ اہلہ، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ قام من اللیل، رات کے کسی وقت میں کسی گھڑی میں اس کو جاگ آتی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، فصلا، نماز ادا کرتا ہے جتنا رب العزت اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی کرتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، گھر والی کو جگاتا ہے، اسے بھی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو پھر اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارتا ہے، اس کو جگاتا ہے کہ تو بھی نماز کے لیے کھڑی ہو جا۔ اللہ اس بندے پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو نماز فجر تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کے میرے زیر کفالت جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ میں سارا دن جو ہے وہ کام کروں، محنت کروں، ان کا پیٹ پالوں، بس کھانے پینے کا بندوبست کروں، یہ بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے نا مستقبل کی، اور ان کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیمار پڑ جائیں اور کاروبار میں کوئی گھاٹا آ جائے، کرائسس آ جائیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جہنم میں جانا کیسے برداشت ہوگا اولاد کا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب آپ خود بھی نماز ادا کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے یہ پیغمبر خود بھی نماز کی پابندی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ اللہ ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اگر گھر کا سربراہ، لازمی بات ہے، نماز میں سستی غفلت کرے گا، چھوٹوں کو کیا پتہ نماز کی اہمیت کا؟ نماز کی اہمیت تو چھوٹوں کے ذہن میں تب آئے گی نا جب ہم بڑے پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، موبائل ہمارے سامنے ہے، گپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کیا سمجھیں گے؟ بچوں کو کہیں چلو نماز پڑھ کے آؤ، کیا اہمیت ہے بچوں کے ذہنوں کے اندر نماز کی جب ہم خود نماز ادا نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو جگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر ہم نے لینی ہے تو پھر اس کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور فرض کے ساتھ ساتھ نفل ادا کرنے ہوں گے، اور کوشش کر کے بندہ زیادہ نہیں، 8 رکعت نہیں چلے 2 رکعت ہی بندہ تہجد ادا کر لے، تاکہ اللہ رب العزت کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو تو پا سکے، دعا کا مستحق بن جائے۔ ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى،
اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحم فرمائے، اس بندے کے اوپر سمحن جو بہت نرمی کرنے والا ہے، اذا باع جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے، سمحن اذا اشترا جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی والا معاملہ کرتا ہے، یعنی خرید و فروخت میں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اپنے گاہکوں کے ساتھ گفتگو بھی نرمی والی، معاملہ بھی نرمی والا، اگر کسی نے کچھ قرض دینا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ جس طرح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، کاروباری آدمی تھا، تاجر تھا، اس نے آگے اپنے نوکر رکھے ہوئے تھے، ان کو حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی ادھار پر چیز لے جائے مقررہ وقت پر نہ دے سکے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ کیا کرنا؟ نرمی والا معاملہ کرنا، اس کو ڈھیل دے دینا، مہلت دے دینا کہ اگلی ڈیٹ دے دینا، میاں اگر نہیں دے سکا چلو اگلا ہفتہ دے دینا، 15 دن دے دینا، مہینہ دے دینا، اگر اس پر بھی نہ دے سکے تو اس نے جو قرض دینا ہے اس میں کمی کر دینا، اس میں کیا کر دینا؟ کمی کر دینا، چھوٹ دے دینا۔ اور یہاں تو اتنے ظالم ہیں لوگ، اللہ کی قسم دوسروں کا خون نچوڑ لیتے ہیں، پیسے دیں گے لیکن کیا جی؟ سود پر دیں گے، سود پر دیں گے، اور اگر نہیں دے سکا تو مکان پر قبضہ کر لیا، دکان پر قبضہ کر لیا۔ یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ اللہ کی رحمت اس طرح نہیں آتی، نرمی کے ساتھ، نرمی والا بتاؤ کرنے پر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا معاملہ کرتا تھا، فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حضور پہنچا، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ میرے بندے اس طرح تو کیوں کرتا تھا بندوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یہ تو شان میری ہے، میں دوسروں کے ساتھ رحم کرنے والا اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کہا کہ اللہ میں اس لیے نرمی کا معاملہ کرتا تھا کہ میں نے بھی تیرے حضور آنا تھا، میری یہ تمنا اور خواہش آرزو کہ اللہ تو بھی میرے ساتھ اس طرح نرمی والا معاملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ میں تیری زندگی کے سارے گناہ میں تیرے معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے بھی ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔